باوضو ہو کر سویا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص باوضو ہو کر سوتا ہے، ذکر کر کے سوتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ وہ فرشتہ اس کے ساتھ اس کے بستر میں رات گزارتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ دعا مسلسل کرتا رہتا ہے کہ اے اللہ، اس کی نگرانی تو ہو ہی رہی ہے، لیکن یہ بندہ وضو کر کے سویا ہے، تیرا یہ نیک بندہ وضو کی حالت میں ہے، تو اے اللہ تو اس کو بخش دے، اے اللہ تو اس کو بخش دے۔ وہ فرشتہ ساری رات یہ دعائیں کرتا ہے، تو اس لیے دعائیں پڑھ کر سویا کریں۔ اللہم بسمک اموت و احیا، نیت کر کے سویا کریں، اور یہ کلمات پڑھ کر سویا کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور سورہ ملک پڑھ کر سویا کریں، جو سفارش کرنے والی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی سورت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچائے گی، نجات دلانے والی ہے، نجات دلائے گی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی، اور اس وقت تک سفارش کرے گی جب تک اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ضد کرتی رہے گی، اور اس وقت تک ضد کرتی رہے گی جب تک وہ اس بندے کو جنت میں داخل نہ کروا دے۔ تو سورہ ملک کو اپنا معمول بنائیں، سورہ ملک لازمی پڑھ کر سویا کریں، نیت کر کے سو جایا کریں۔ جو شخص نیت کر کے چارپائی کی طرف جاتا ہے کہ میں اٹھوں گا اور تہجد پڑھوں گا، وہ اپنے دل میں یہ نیت کرتا ہے، لیکن کسی وجہ سے اٹھ نہیں پاتا، بلکہ اس کی قضا ہو جاتی ہے تہجد، یا پھر وہ تہجد نہیں پڑھ پاتا، تو فرشتے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ تو نیت کر کے سویا تھا کہ تہجد پڑھوں گا، تو یا اللہ تو اس کے اعمال میں تہجد قبول فرما۔ تو فرشتے اس کا تہجد کا ثواب لکھ دیتے ہیں، اور وہ سویا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کو سوتے سوتے بھی تہجد کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور اگر کوئی جاگتا ہوا شخص صدقہ کر رہا ہے تو سوئے ہوئے شخص کو صدقہ کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے۔